ریڈیو پاکستان مختلف شعبوں سے متعلق نامور شخصیات کے انٹرویوز پر مبنی پروگرام سنیے اجالے میری یادوں کے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے سینٹرل پروڈکشن یونٹ کراچی نے تیار کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں محترمہ فاطمہ ثریا، جنہیں سب لوگ بہت ہی پیار سے بجیا کہتے ہیں، موجود ہیں، اور آج ہماری گفتگو ان کے ساتھ رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ فاطمہ ثریا بجیا کی باتیں آپ کو یقیناً اپنی طرف کھینچیں گی اور آپ ان کی باتیں سننے پر مجبور ہوں گے۔ فاطمہ ثریا بجیا صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہزاروں دعائیں اللہ اس ملک کو، اللہ تعالیٰ ریڈیو پاکستان سارے محکموں کو اسی طرح چلتا رکھے۔ آپ کی دعا کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کو اس اسٹوڈیو میں یقیناً جہاں پہلے بھی آ چکی ہوں گی، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں صفائی کا خیال لوگ نہیں رکھتے۔ میں برسوں کے بعد ریڈیو آئی ہوں جی، اور در و دیوار گند نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں کوئی فرش گندا نظر نہیں آ رہا ہے، مشینیں چمک رہی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت۔ بہت شکریہ کہ آپ کو یہ جگہ اچھی لگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ یہ چاہیں گی کہ ہمارا ملک پاکستان بھی اسی طرح آمین آمین صاف ستھرا رہے، اور جہاں بھی آپ تشریف لے جائیں آپ کو اسی طرح آمین صفائی ستھرائی دکھائی۔ انشاءاللہ۔ نصیر الدین خان صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بجیا سے سوال کا آغاز کریں۔ بجیا، آپ کا شعبہ ڈرامہ ہے اور ڈرامہ نویسی کے حوالے سے آپ کی ایک پہچان ہے، تو میں یہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنے عرصے سے آپ ڈرامہ لکھ رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے جہاں میرے نانا خود بہت ادب نواز انسان تھے۔ میرے والد علی گڑھ کے پڑھے ہوئے انگریزی نہ، مگر میرے نانا فارسی، عربی، اردو بہت زبانوں کے عالم۔ اور جس زمانے میں شاید ریڈیو کا بھی اتنا کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ میرے گھر میں ریڈیو آیا ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران۔ جی، تو ڈرامہ کہاں سے آیا تھا؟ مگر میرے نانا حالانکہ وہ بالکل فلمی مزاج کے آدمی نہیں تھے، مگر اچھی کہانیوں کو اور اچھے طریقے سے جملوں کی ادائیگی کے لیے وہ اکثر ہمیں کہانیاں نکال کے دیتے تھے، اور 3 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، اور پھر ہم سے کہتے کہ آؤ یہاں کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ اور آ کے تم بن جاؤ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو بھی ہے کیریکٹر۔ تو میں 6-7 برس کی تھی، مجھے یاد ہے میں نے کئی کیریکٹر اپنے نانا کی فرمائش پر کیے ہیں، جیسے اب تمہاری فلانی بسم اللہ خاتون کیسے حکم دیتی ہے، تمہاری نانی کیسے بات کرتی ہے، تمہاری والدہ کیسے بولتی ہے، فلانے مہمان آئے تھے وہ کس طرح بولتے ہیں۔ تو ایک وہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے دماغ میں نے ایک ناول لکھا 13 سال کی عمر میں، مسلم سماج۔ ہاں، وہ میں نام معلوم کرنا چاہ رہا تھا، ہاں، مسلم سماج اس کا عنوان تھا۔ ہاں، اچھا، مگر وہ تھا ذرا تھا نیا کمیونزم آیا تھا روس میں۔ میرے گھر کی لائبریری میں 80,000 کتابیں تھیں، سبحان اللہ۔ اور پورے ہندوستان اور یورپ کے نیوز پیپر روزانہ وہاں آتے تھے، اب میں ہی ان کو سنبھالتی تھی، کہاں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو میری نظر سے بہت چیزیں میں نے اسکول میں بھی نہیں پڑھا، گھر میں پڑھا، لیکن انگریزی، اردو، فارسی، عربی، خوش نویسی، سلائی، ماشاء اللہ۔ ہاں، اور نظموں کے حوالے سے میوزک کیا نہیں سکھایا، جوتے گانٹنا۔ ان فرانسیسی جوتا بنانے والا، اس نے مجھے جوتا بنانا سکھایا۔ گویا ان 80,000 کتابوں کے درمیان رہ کر آپ نے جو تعلیم حاصل کی او ہو وہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے
کہ آرٹ اور کلچر کا رجحان آپ کے اندر لکھنے کے بعد کب پیدا ہوا اور کس نے آپ کو اس کی طرف متاثر کیا اور رجحان میں آپ کو؟ آپ کو بتاؤں کہ میرا آرٹ اور کلچر زندگی تک محدود ہے، ناٹ بیانڈ دا لائف. وہ اس کی وجہ ہے کہ میرے گھر میں تصویریں نہیں تھیں. اگر تصویر تھی تو میرے نانا جب حج پہ گئے تھے 1934 میں، تو اس وقت کی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر تھی. اچھا. تمدن ہند میں جو تصاویر تھیں وہ دیکھنی تھی. اور یا میرے ایک ماموں تھے، وہ بہت بیسٹ فوٹوگرافر تھے، وہ ہم لوگوں کی کھینچتے تھے، یا شہر کی حیدرآباد نقل بڑا خوبصورت شہر تھا. کوئی 5 ہے تو وہاں تالاب تھے، جہاں باغات تھے، جہاں سیڑھیاں تھیں، جہاں بورڈز پڑی ہوئی تھیں. تو وہ میرے نانا تھے وہاں چیف کمشنر، اول تعلقدار، اور ان کو سرکاری خطاب بھی بادشاہ نے دیا تھا، نواب نثار یار جنگ بہادر. اچھا. نثار یار مگر وہ اتنے ہمبل آدمی تھے کہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پہ جبکہ حکومت نے وہ تختی بنوا کے بھیجی جو مکان سے لگائی ہے نواب نثار یار جنگ بہادر، انہوں نے معذرت کر لی نظام سے کہ سرکار یہ میں نہیں لگاؤں گا. اس کی وجہ مطلب شان و شوکت. اچھا. نواب نہیں ہے ہم کو آنر ملا ہے، ہم نواب نہیں ہیں. بڑی بات. اچھا یہ فرمائیے، ابھی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ تصاویر آپ کے گھر میں نہیں تھیں، اور اس کے باوجود جب آپ آئیں لکھنے پہ اور ڈرامہ کرنے پہ تو آپ تصاویر کی دنیا یعنی ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے وہ کام کیا، وہ ڈرامے پیش کیے وہ اللہ نے کروایا کہ سبحان اللہ. میں بتاتی ہوں، مزیدار قصہ ہے. جی فرمائیے. میں PCH اسکول میں پڑھا رہی تھی. بیگم مجید ملک مرحومہ میرے حق میں میری ماں سے کم نہیں تھی. انہوں نے ہر کام مجھ سے لے لیا. ایک دن ایک ڈرامہ غالب کی کا پروگرام تھا، اور بڑی ادب نواز خاتون تھی وہ، تو سریا بی بی ایک پروگرام کرنا ہے غالب پہ. تو میں نے بہت ڈھونڈا، اس میں خیر آموں کا بھی ذکر ہے اور فلانا ہے. جی. ایک غزل ملی، شملم مغلے لالا نہ خالی ز ادا ہے، داغے دل فرزن طلبگارے کیا ہے، جفا ہے یا کچھ ہے. اب بڑی مشکل غزل، جس نے لالے کا پھول نہ دیکھا ہو وہ کیا جانے کہ داغے دل فرزن ہے کیا ہے. خیر اس لالے کا پھول ہم نے دیکھا تھا. جی. ہم فرنٹیئر گئے تھے تو ہم نے وہاں لالے کے بہت پھول دیکھے تھے. میں نے وہ اب سے جب تک نہ ٹیلی ویژن آیا ہے نہ ڈرامہ ہم نے دیکھا ہے. اچھا اس سے پہلے کی بات ہے. ہاں یہ اس سے پہلے، مگر قریب کی بات ہے، کوئی 3 سال 2 سال پہلے کی بات نہیں، بلکہ پنڈی میں آ چکا ہے. جی. کراچی میں 67 میں ٹیلی ویژن آیا تھا. تو ہاں، تو وہ میں نے وہ سیٹ بنا لیا، بڑا خوبصورت لالے کے پھول بھرے ہوئے. بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں غالب کی غزلیں، ترنم بھی ہے اور اس میں موسیقی کے اثرات بھی ہیں، کیونکہ میرے یہاں وحید خان صاحب یہاں ریڈیو کے تھے، وہ پڑھاتے تھے موسیقی بچوں کو، اور مجھ سے پوچھے بغیر نہیں پڑھاتے تھے. بیوی آپ بتائیں گی تو میں پڑھاؤں گا. تو مجھے راگ راگنیوں کا میرے گھر میں میری والدہ کو شوق تھا. جنرل بائی مرحومہ، سرسوتی بائی اللہ اس کو جہانی، کوئی ہندوستان کی سنگر ایسی نہیں ہے جس نے میرے گھر میں آ کر گانا نہ گایا. اختری بائی فیض آبادی بھی ہوں گی. ہاں الہ آباد سے آ رہی ہیں نسیم نصیر. اور ایک ہنگامہ، مگر مجال ہم نے کوئی بےہودہ بات دیکھی ہو. خواتین آتی تھی، مردانے میں گانا ہوتا تھا، مگر مجھے اجازت تھی کہ اگر میں چاہوں تو جا کے اپنے نانا کے قریب بیٹھ جاؤں. اچھا. ورنہ فلمیں پڑی ہیں، امی نانی اور امی کی عمانی سب زنانے حصے میں سے سن رہے. کیا کلچر اور کیا تہذیب، کیا انداز. موسیقی کی بات ہو رہی وجیہ، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کو موسیقی سے گہرا لگاؤ ہے. ماشاء اللہ، میرے بڑی واقفیت. تو بس یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے بھی اور ہم بھی سننا چاہیں گے کہ آپ کو اب تک کے کتنے گلوکاروں سے کے سامنے آپ ہندوستان کا شاید ہی کوئی اور گلوکار پاکستان میں
کون سا گلوکار ہے جو آپ کو بہت پسند ہے؟ اور سب ہیں. میں بتاؤں، نور جہاں کا تو کہنا ہی نہیں ہے. میں تو اس کی مرحومہ کی بحیثیت انسان قدر کرتی ہوں. وہ اتنی بڑی انسان تھی کہ میں آپ کو میں نے نور جہاں کو اپنے گھر نہیں ملایا. میں اسے دفعہ پروگرامز میں ملی ہوں، ٹی وی پر، ریڈیو میں، لیکن میں نے بہت فلائٹ کی میں ملی، مگر وہ مرحومہ خود آئی میرے گھر. سبحان اللہ. اور ملکہ فخران مرحومہ میرے گھر خود آئی ہیں، روشن آرا بیگم خود آئی ہیں. میں نے بلایا نہیں ہے، کیونکہ بھائی بڑے لوگ. تو آپ اس وقت کس کو سننا چاہیں گی، یا ہمارے سننے والوں کے لیے بھی؟ جس کو چاہے سنا دو. میرے خیال میں جو مجھے پسند ہے، سبوں کو پسند آئی کہ وہ غزل پروین شاکر کی غزل. ہاں پروین شاکر کی غزل مرحومہ وہ بھی کیا پیاری بچی ان کی ایک بہت اچھی غزل ہے، تو ان کی ہم پسند کریں گے آپ سننا. ہاں مہدی حسن کی آواز میں ہم سناتے. اس نے خوشبو کی طرح، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی اس نے خوشبو کی طرح، خوشبو کی طرح، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کے وہ بلو لے گئی شناسائی وہ بلو کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے. بات تو سچ ہے، سچ ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو سچ ہے مگر بات رسوائی کی. اس نے خوشبو کی طرح، اس نے خوشبو کی طرح چھوڑو، اس نے خوشبو کی طرح میری
پذیرائیں گے تو بگو پھیل گئی بات تو بگو پھیل گئی اس نے جلتی ہوئی اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا اس نے جلتی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر روح تک آ گئی تاثیر مسیحا کے روح تک آ گئی مسیحا کے اس نے خوشبو کی طرح اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی تو پھیل گئی بات شناسائی کی. آپ کچھ اور سوال کرنا چاہیں گے؟ جی بجے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کا پہلا ڈرامہ کب ہوا؟ وہ بہت مزیدار قصہ ہے اور میرے سننے والوں کو غور سے سننا چاہیے. جی ہوا یہ تھا کہ ٹی وی آ گیا اسلام آباد میں. کراچی میں تو نہیں آیا، میں اسکول میں پڑھا رہی تھی، مگر میں چھٹیاں گزارنے میرے مرحوم بہنوئی معین علی صاحب جو سیکٹری فائنانس تھے زہرا کے میاں زہرا نگاہ کے، وہ اسلام آباد میں ہوتے تھے، تو میں اکثر چھٹیاں گزارنے اسلام آباد چلی آتی. میں وہاں گئی تیز گام سے، تو میں نے دیکھا شام 6 بجے میرے بہنوئی مرحوم زہرا الطاف گوہر صاحب، خواجہ شہاب الدین صاحب، یہ سب کھڑے ہوئے مجھے لینے کے لیے. اچھا اسٹیشن پر. اب میں تھوڑی ہل گئی. خدا نہ کرے اس 1.5 دن میں کراچی سے کوئی بری خبر نہ آئی ہو جو یہ سب مجھے لینے آ گئے. اچھا آپ ڈری؟ میں ڈر گئی. اب میں جہاں ریل کے ڈبے میں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی. جب زہرا سمجھ گیا کہا بھیا خیریت؟ میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ خیریت ہے. اور سب سمجھے ارے بھائی آئے بالکل خیریت ہے. خیر میں اتر گئی. یہ لوگ لے کر مجھے گئے اسلام آباد. کہاں؟ اسٹیشن پنڈی کا. کہاں؟ زہرا کا گھر بلاک 7 میں اسلام آباد میں. وہاں میں گئی تو ان لوگوں نے گوہر بھائی مرحوم نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں لائیں، تمہیں کل 50 منٹ کا پلے ٹیلی ویژن کے لیے دینا ہے اردو کلاسیکی ادب پہ. یعنی کہہ رہے کہ کل دینا ہے؟ کل لینا، 1 دن کے بعد کل لینا. یعنی کس قدر آپ پر اعتبار اور کتنا آپ پر اللہ بھروسہ. اکبر. میں تو ہل گئی. میں سناٹے میں آ گئی کیونکہ 10-12 سال سے اسکولوں میں پڑھا رہی تھی. میرا محاورہ لکھنے کا بھی چھوٹا ہوا تھا. تو میں نے کہا گوہر بھائی میں وعدہ نہیں کر سکتی، نہ میرے پاس کاغذ ہے نہ قلم ہے نہ کتاب، وہ ابھی مل جائے گا. خواجہ صاحب کے گھر سے باغ و بہار آ گئی. الطاف گوہر صاحب کے دفتر سے بڑے بڑے فیل آ گئے جس میں اوپر لکھا ہوا راجہ الطاف حسین جندوا سیکٹری انفارمیشن. جب تک مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ گوہر بھائی جن کو میں بہت جانتی تھی ان کا نام، ان کے نام کے آگے راجہ بھی لگا ہوا ہے، جندوا بھی لگا ہوا ہے. الطاف گوہر صاحب کے؟ اچھا یہ آج مجھے معلوم ہے آپ کی زبانی. ہاں وہ ان کے دفتر سے فائلیں آئیں، فائل باقاعدہ 12-14 جو آج بھی 2 رکھے ہوئے ہیں میرے گھر میں. اور وہ باغ و بہار آ گئی کہ اب مجھے میری زہرا کا بجیا کیسے لکھیں گے. میں نے کہا میں 30 سال ہو گئے مجھے پڑھتے کتاب، اب تو یاد بھی نہیں ہے. سب سے پہلے بجیا آپ نے ڈرامہ کس میڈیا کے لیے لکھا؟
ریڈیو کے لیے یا نہ پھر نہ ٹیلی ویژن کے سب لیے سے پھر پہلے کسی؟ ٹی وی کے لیے ہی لکھا. اچھا ہاں. اس کے بعد آپ نے ریڈیو کے لیے کتنے پھر ڈرامے ریڈیو لکھے؟ کے لیے سب لکھے ہاں. مگر شب تمثیل میں لکھے. سب سے پہلے ڈرامہ آپ کا کون سا رہا یہاں شب آپ کی یاداشت تمثیل میں میں؟ آیا ہے, مجھے نام یاد نہیں ہے مگر یہاں آیا کافی پرانا, یہ 61-65 کی بات ہے. جی جی جی. آپ کا ایک سیریل بھی یہاں چلا تھا. ہاں جی، اس کا- وہ جی. مسافر راستے اور منزلیں, جی جی وہ میں پوچھنا چاہتا وہ تھا. بہت اچھا تھا اور بہت کامیاب گیا تھا. کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا تھا. آپ کی بڑی خصوصیت ایک یہ ہے جو آپ کے متعلق بڑی مثبت بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈراموں میں, ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں ہمیشہ نئے چہرے متعارف کرائے اور آپ نے بہت سے لوگوں کو انکریج کیا. اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے کسی گھر میں جا کے نہ لڑکیاں مانگی نہ لڑکوں کو انکریج کیا, صحیح. لیکن ایک بات ہوئی جی کہ میرا نام سن کے اچھے گھرانوں کے بچے نکل آئے. ہاں یہ بات ہے. یہ اللہ کا کرم ہوا. اور ایک برات لگ جاتی تھی جب میرا پلے اناؤنس ہو تو برات لگی ہوئی, یہ آ رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ آ رہا ہے, یہ جا رہا ہے, ہنگامہ. اور پھر مجھے اس میں سننے, مطلب میں واحد لکھنے والی ہوں کہ اگر لڑکیاں آئی ہیں تو میں نے باقاعدہ ماں باپ کی تحریری اجازت نامہ لیا ہے. بہت اچھی بات. مرد لڑکے آئے ہیں, میں نے ماں باپ سے تحریری اجازت نامہ لیا ہے. میری عمر کی عورت آئی ہے تو بے اولاد سے اجازت نامہ لیا ہے. میں نے بغیر اجازت سے کوئی کام نہیں کیا. واہ. آپ کا اس سلسلے میں بڑا نام ہے اور یہ بھی کب بتایا جاتا ہے کہ جب بھی وہ بچی آتی تھی جیسا آپ فرما رہی ہیں تو آپ باقاعدہ وہاں اسٹوڈیو میں موجود رہتی تھی جب تک کہ اس کو میں 3 بجے رات جہاں. کو چھوڑنے گئی ہوں. میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے پلے میں ایک میں جو جس کو انعام بھی ملا ہے ماسی شربت ہے. جی 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 ہاں جی. اس میں یہ تھی لڑکی, فلمی لڑکی, کیا نام ہے وہ, فاخرہ کی بہن بابرہ. اچھا بابرہ شریف. بابرہ شریف. بابرہ شریف ہیروئن. بابرہ نے ایک دن مجھ سے کہا, کوئی 3 بج رہے تھے رات کے, کہ میں دوسری لڑکیوں کو چھوڑنے جاتی تھی گھروں میں, ماں باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھے سنبھالو اپنی بچی. بات بتاؤ میاں, میں نے اپنی 50 سالہ ڈراموں کی زندگی میں I never found any bad human being. سبحان, بڑی بات ہے. بہت. دیکھیے بجیا یہ میں بتاؤں آپ کو, اچھا برا جو ہوتا ہے جیسے آئینے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے. آپ ایک خوبصورت, ایک صاف ستھرا شفاف آئینہ ہے. اچھا بجیا ریڈیو سے متعلق آپ کے کوئی خوشگوار یاد؟ اردو ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان کے حوالے سے کوئی بہت خوشگوار ہے. یاد ہے؟ کوئی اچھی یہاں زہرا نے کہانیاں سنائی ہیں. زہرا سینکڑوں بار آئی ہے. جی جی. میری مرحومہ بہن سارا جو BBC پہ نیوز کاسٹر پروڈیوسر رہی ہے, جی جی اس نے کہانیاں سنائی ہیں, اس نے بہت کام کیا ہے. میرا حوالہ ریڈیو کا بہت پرانا, بہت پرانا. یقیناً یقیناً. اچھا بھیا, یہ ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ آپ کی کیا مصروفیات رہیں؟ مت پوچھو, کچھ اس کا جھاڑو لگانے سے لے کے کپڑے دھونا, گڑیاں. میں نے, میری بہن نے 22 سال گڑیاں بنائی ہیں, ورلڈ اوور سپلائی کی ہیں, اینڈ وی ور ویری ویل نون کہ ہم سے اعلیٰ بڑا ڈال میکر کوئی نہیں ہے. مجھے 134 دنیا میں ایمبرائڈری کے اسٹیچز ہیں, مجھے سب آتے ہیں. ماشاء اللہ. بجیا جاپان کے حوالے سے آپ کا خاص ہاں, نام آتا ہے. جاپان کا میں بتاؤں, جاپان. جاپان کا اور یہ ساتھ ہوا مجھے کہ یاد آ رہا کہ چین کے حوالے سے بھی کچھ یادیں ہیں. اچھا آپ کو؟ جاپان چین. اللہ نے کروایا کام. وہ جاپان کا تو یہ ہوا تھا کہ جاپانی کانسولیٹ میں ایک ڈائریکٹر کلچر آئے, اسانا, پروفیسر جی اسانا. جی جی. انہوں نے دیکھا 2 سال 3 سال سے کلچرل دفتر قائم ہے, کام کچھ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے ایک لڑکا تھا, میں نام بھولتی ہوں, بڑا اچھا لڑکا, وہ کسی کمپنی کا بھی بڑا ملازم تھا پاکستانی. اس سے کہا کہ بھائی تمہارا موڈ کیسا ہے, ہمارا یہ کلچرل سینٹر کھولنا ہے, کوئی کام کرنے والے ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا سر میں کیا بتاؤں, میں کوئی کلچر کا آدمی تو نہیں ہوں, تو میں کوئی ڈرامہ کرواؤ, کوئی پوئٹری کا. اس نے سوچا ایک ہی ہے جو جس کے ٹی وی پہ ڈرامے چلتے ہیں, بہت مشہور ہے, فاطمہ سریا بجیا. آئی کین ٹیک یو دیر. فائن لیٹس گو, کین وی گو ناؤ. اس نے مجھے فون کیا, نمبر تو میرا ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے, ہر ٹی وی والے کی زبان پہ جی. وہ ان کو لے کے آ گیا.
آپ کے گھر پر؟ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں، آپ کچھ کریں ہمارے لیے. تو میں نے ہر کو مشاعرہ ایک کروا لیا اور اس کے لیے ایک پلے لکھ دیا. اور پھر مجھے اللہ نے اتنا آنر دیا، جو امپیریل آنر ہے، اچھا ماشاء اللہ. شہنشاہ کا آنر ہے. اچھا شہنشاہ ہیرو ہیٹو. ہاں نہیں، وہ جو ہاں ان کے نانا دادا جی، کون تھا جی، وہ، اس ہیرو کا ہیٹو میرے پاس امپیریل آنر ہے. 3 بار مجھے جاپان لے جایا گیا، سارا جاپان دکھایا گیا، اور میں نے کوئی 15 جاپانی کلاسیکل پلیز جی لکھے اور یہاں اسٹیج کیے، اور ہر پلے سپر ہٹ. نہیں، وہ جو پلے آپ نے لکھے تو جاپان کے اس کے کسی ڈرامے کا جاپانی ادب، اچھا اس کے ادب سے ترجمہ کیا آپ نے؟ ہاں ترجمہ کیا، بنایا. جی جی. جیسے اس کی بہت پرانی کہانی ہے، شوگن کی. ہاں بہت پرانی، صدیوں پرانی، ان کو ترجمہ کیا. پھر ابھی کوئی 5 سال 10 سال پہلے وہ آیا وقت ہیروشیما ناگاساکی کا بام کا، تو انہوں نے کہا بھیا آپ کو لکھنا ہے پلے. میٹیریل آیا. اب ناگاساکی میں ڈرامہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا تھا. ایک خاتون کی رپورٹ جو 5 بچوں کی ماں تھی اور منچوریا میں رہتی تھی. منچوریا پہ جب روسیوں نے حملہ کیا تو اس کا میاں بارڈر لائن پہ تھا، پتہ نہیں مارا گیا تھا زندہ تھا. بہرحال وہ عورت ایک نیو بورن بیبی اور ایک 9 برس کا بچہ، باقی سب چھوٹے بچوں کے ساتھ منچوریا میں تھی. حکم آتا ہے کہ بھائی خالی کرو، جاؤ، یہاں روس کا قبضہ ہونے والا ہے. وہ عورت اپنے 5 بچوں کو لے کے نکلتی ہے، اور جب ٹوکیو 1.5 سال میں پہنچی ہے تو ایک بچہ بھی اس کی گود میں نہیں تھا. 5 بچے اللہ کی نظر ہو گئے تھے. وہ میں نے پلے لکھا. میں 2.5 مہینے روتی رہی اور لکھتی رہی. 2.5 مہینے. یہ پلے کیا اسٹیج کے اوپر ہوا تھا؟ ہاں بحریہ میں ہوا. اچھا. اور ہال کھچا کھچ بھرا ہوا، یعنی 400 450 کی گنجائش، اور کوئی 600 آدمی اس دن آئے ہوئے تھے جو سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، اور ہر کوئی رو رہا تھا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا تحریر رہی ہوگی آپ کی. یہ فرمائیے اس میں جو کردار ادا کیے وہ بھی آپ نے ان کا انتخاب کیا تھا؟ ہاں یہی. اچھا. ہما میر. اچھا ہما میر تھی وہ رکھے، اور یہیں سے ہمارے ڈاکٹر ہما میر. ہمارے درمیان اس وقت آپ دیکھیے آہنگ کے ایڈیٹر مومن خان مومن صاحب تشریف لے ہیں. اور میں دیکھے کتنی اچھی بات ہوئی کہ آپ نے یاد کیا. مومن صاحب آگے ہیں. مومن صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں بجیا سے؟ ڈاکٹر صاحب، بجیا تو پورا ایک ادارہ ہے، انجمن ہے، اور ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے لکھنے والوں کے لیے. میں تو بس یہ چاہوں گا کہ نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کس طرح کے لکھنے والے ہونے چاہیے؟ جو لکھ رہا ہے میں اس سے کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بناؤں، کیونکہ وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے. اب مضمون اس کے بعد ہے یا نہیں ہے، الفاظ کا خزانہ ہے یا نہیں ہے، دنیا کے حالات پر وہ نظر گہری رکھتا ہے یا نہیں، یہ باتیں بہت آگے ہیں. لیکن اگر کوئی لکھ رہا ہے میں اس کی ہمت افزائی کروں گی اور اس سے کہوں گی کہ اپنی بصیرت کو بڑھائے، اپنی علمیت کو بڑھائے، کیونکہ علم کا کوئی یہ سمندر ہے بحر عرب سے بڑا. بالکل بے شک کوئی حد نہیں ہے اس کی. میرے گھر میں اچھی، میری عمر تھی 6 سال کی، میری ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو گئی تھی. کاش سے یہ ٹی وی ہوتا تو میں بتاتی کہ ہاؤ آئی کین رائٹ، عربی، انگریزی، اردو. صحیح. تو میرے نانا نے میرے استادوں کو بلایا. ایک میر عاشق علی تھے، ایک امیر احمد صاحب تھے، ایک وینکٹ راؤ صاحب تھے. وینکٹ راؤ صاحب مجھے میتھمیٹکس، انگریزی پڑھاتے تھے. میرے جو میر عاشق علی تھے انہوں نے مجھے فارسی پڑھائی، انہوں نے مجھے عربی پڑھائی، انہوں نے مجھے انگریزی پڑھائی، انہوں نے مجھے حیدرآبادی زبان سکھائی ہے، کیونکہ ہم لوگ ہندوستانی تھے. ہمارے گھر میں ہندوستانی لہجے میں بات کی جاتی تھی. آئی ہو نکو آپ کا بولے، یہ سب نہیں ہوتا تھا. نکو بابا کیسا بنے آپ؟ ہاں ارے آپ پہچانے نہیں میرے کو؟ اجی میں وہ ہوں نا. باجی کیا خوبصورت زبان ہے یہ، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو قائم رکھیں، نہ صرف قائم رکھیں. قائم ہے. ہاں بہت اچھا، ماشاءاللہ. آپ نے اتنا کچھ لکھا
نئی نسل کے لیے آپ نے بہت کچھ لکھا، لیکن میں چاہوں گا یہ کہ کیا وہ سب کتابی شکل میں آپ لانے کا ارادہ رکھتی ہیں یا کوئی ہے آپ کا؟ ہے، بہت لوگوں نے مجھ سے کہا، یہ ہمارا ویلکم بک فورٹ والے ہیں، انہوں نے تو میری کہانی کو دہلی اس نے سب وہ بھی تحریر بھی کروا لیا تھا، مگر میری کاہلی کہ میں دے نہیں سکی وہ، لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ اب اللہ کے گھر جانے کا وقت قریب ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اب 2-4 مثلاً جو میں چھپانا چاہتی ہوں جی، وہ ایک تو وہ میلاد ہیں جو میں نے کوئی 20-25 میلاد ہیں جو میں نے بھٹو صاحب کی فرمائش پر 27 رمضان کو پہلا میلاد ٹی وی پر کیا۔ جی ہم نے دیکھا۔ جب مجھے یہ یاد ملی کہ میں ٹوٹلی میں لکھوں اور نعتوں کا انتخاب کروں اور سر بھی میں بتاؤں تو میں راضی ہوں، تو میں نے کیفیات ہے وہ کہ بیٹا نعت کا سر، نعت کا انتخاب، سرکار دو عالم کے بارے میں بیان ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ العما الحفیظ، اللہ تعالیٰ طاقت دے تو وہ کام ہوتا ہے، ورنہ وہ کام آسان نہیں ہے۔ بے شک سب میں نے 20-22 میلاد لکھے، میں چاہتی ہوں تو وہ چھپاؤں، اور جو میرا سلیکشن ہے نعتوں کا وہ اس میں جائے۔ یہ کام آپ ضرور کریں، یہ کام آپ ضرور کریں۔ مجھے آپ کی خوش مزاجی جب بھی میں نے دیکھا، آپ کو ہنستے بولتے دیکھا، اور ماشاءاللہ اس عمر میں بھی آپ کے اندر اتنا اللہ کا احسان، جی بہت بڑا احسان ہے۔ یہ فرمائیے کبھی آپ کو غصہ بھی آتا ہے کسی بات؟ کون سی بات ہے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے؟ بیٹے اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں میں نے غصہ نہیں کیا، ہمیں شک تھا، اللہ کو گواہ کر کے کہتی ماشاءاللہ بڑی بات۔ غصہ آیا ہے مگر اس کا اظہار میں نے اس طرح نہیں کیا جس طرح میں عام زندگی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ بجی آپ نے ذکر کیا دکن حیدرآباد کا، اس حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا ہے ابراہیم جلیس کا ایک ناول 2 ملک ایک کہانی، ہاں اس میں انہوں نے یہ پورا منظر کشی کی ہے۔ بیٹے حیدرآباد جنت تھا، مسلمانوں کی آبادی 40-35% ہندو زیادہ۔ میں نے اپنی زندگی، میں وہاں سے جس عمر میں آئی ہوں میں 18 سال کی تھی، میں نے وہاں کوئی جھگڑا ہندو مسلمان کا دیکھا ہی نہیں۔ مذہبی یگانگت تھی وہاں، اب بھی پائی جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ لوگوں کے ذہنوں میں ہے مذہبی یگانگت، چاہتے ہیں لوگ؟ ہے، مجھے بتاؤ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، جی ہے نا؟ جی، ہمارے پاس گنتی ہے 28 کے قریب کا ذکر ہے، 35-40، جی ناٹ مچ۔ جی 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 آپ لوگوں میں سے شاید نہیں معلوم ہوگا، افغانستان میں پیغمبر کا مزار ہے، حزقیل علیہ السلام، وہ بڑی لوگ، کیا نام فرمایا آپ نے؟ حزقیل علیہ السلام، اچھا کون جانتا ہے؟ میں وہاں کابل گئی ہوں تو مجھے معلوم ہوا۔ اچھا بجی، اب ریڈیو، اسٹیج اور ٹی وی ڈراموں میں کیا فرق ہے، اور سب سے مشکل ڈرامہ اسٹیج کا، ریڈیو کا ہے یا ٹی وی کا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل ڈرامہ ریڈیو کا ہے، اچھا، کیونکہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، خالی آپ سن رہے ہیں، اور اس سے اظہار کرنا ہے۔ ہاں، اور سننے میں ان تمام کیفیات کو پیدا کرنا کہ سننے والا واہ واہ کہہ اٹھے۔ کیا ریڈیو سب سے مشکل میڈیم؟ صحیح، اس میں کوئی صحیح۔ اچھا، ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے بھجیا، ڈرامے کا پلاٹ بہت اہم حصہ ہے۔ جب ڈرامہ نویس کے ذہن میں پلاٹ آتا ہے تو کن باتوں کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے؟ ڈرامہ نویس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ کن باتوں کا خیال رکھے ڈرامہ نویس؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے یعنی جو میرے ذاتی ڈرامے ہیں، جو میری اپنی دماغ کی پیداوار ہیں، بہت ہے، لیکن میں نے ایڈاپشن بھی کیا ہے بہت زیادہ۔ شمع اے آر خاتون کا، افشاں اے آر خاتون کا، گھر ایک نگر میرا اپنا تھا، اور بہت سے اصابری میرا اپنا تھا موسیقاروں کے اوپر۔ ایسے بہت ڈرامے ہیں جو میں نے خود لکھے ہیں، وہ 500-600 سے کم نہیں ہے۔ ان میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے بھیا؟ ان میں یہ رکھا جاتا ہے، ایک تو داستان میں غیر ضروری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ پہلی بات جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تہذیب، اپنا عقیدہ، اپنی روایات یہ کسی طرح غائب نہ ہو۔ بالکل۔ اچھا، کہ اس میں جو ہے علاقائی، جہاں پر پاکستان بنا ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، کوہستان ہے،
بجے یہ سب چیزیں کیسے جگہ پا سکتی میں نے کیا. جی ان کا کیا نام ہے بڑے رائٹر کا جنہوں نے یہاں سندھی ناول لکھا ہوا ہے شیخ ایاز تو نہیں شاعر وہ تو شاعر مرزا خلیج بیگ. مرزا مرزا خلیج خلیج انیسا کے جی لالا یا جی ہم بالکل لالا جی. ان کا میں نے کیا کامیاب گیا. واہ میں نے کیا. اور میں بتاؤں میرے حوالے تم بے دینوں کا ڈرامہ کر دو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. ابھی میں کر رہی ہوں. مجھے فرمائش آئی کہ اب آپ ٹی وی کے لیے کچھ لکھیں. ذرا سرکاری ذرائع سے آئی. اچھا میرے دماغ میں اچانک آ گیا توبتاً نصوح. کیا ڈپٹی نذیر احمد. جی تم سوچو کہ اس سے زیادہ سوٹیبل کہانی اس دور کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. بالکل کہ ایک آدمی دنیا دار ہے, جی دولت مند ہے, اپنی شہرت کا شوقین ہے, اپنی ناد و نہج کا شوقین ہے, اچانک خواب میں اپنے مرے ہوئے باپ کو دیکھتا ہے اور صبح میں اٹھ کے بدل جاتا ہے. کیا کیا یہ ڈپٹی نذیر احمد دنیا بدل جاتی. کیا بات. میں نے اس کا نام توبتاً نصوح نہیں رکھا ہے, توبہ رکھا ہے. اچھا اچھا سننے میں آسانی رہے سمجھنے میں. اور آج کے پورے حالات اس میں ہے, اس کا جائزہ ہے آج کا ہے. اچھا یہ بتائیے کب یہ سلسلہ آنے والا ہے ڈرامہ یا آپ ہاں نہیں آنے والا ہے بہت جلدی. اچھا اچھا آپ تحریر کر چکی ہیں اس کا. نہیں شروع کیا ہے. چوتھی قسط آج شروع کروں. ماشاء اللہ. اس میں یہ ہے کہ میرے پاس میں نے اپنے چیئرمین ٹی وی کے ایم ڈی کو بتا دیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا. یہ سارا اس میں میرا مقصد یہ ہے, ہاں میرا مقصد اس کو لکھنے کا توبتاً نصوح کو یہ ہے کہ واہ ایک دنیا دار آدمی دولت مند خود غرض رات کو گہری نیند سوتا ہے اور خواب میں اپنے مرے ہوئے باپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نصوح کب بند ہو گئے, جوان بچے ہو گئے, ہاتھ سے نکل جائیں گے اور تم پھر رو گے. میں تمہارے لیے رویا نہیں کیونکہ تم میں وہ تمام عیوب نہیں ہیں جو آج کے دور میں لوگوں میں ہو رہے ہیں, لیکن میں تمہارے لیے میری آنکھ سے آنسو گرے ہیں کہ کاش کہ میں نے تمہاری مذہبی تربیت جس طرح کی تھی کاش تم اس پر عمل پیرا ہوتے, کاش تم کو میری زندگی اپنے باپ سے یاد نہیں ہوتی کہ تمہارے باپ نے تمام جاگیر اور دولت کے باوجود کیسی زندگی گزاری ہے, مگر میرے بچے تمہیں کچھ یاد نہیں رہا. تمہیں یہ یاد ہے کہ تم بہت دولت مند ہو, تم کو غرور کا حق ہے, تم کو لوگوں کا لحاظ نہ کرنے کا سرکاری حق مل گیا ہے. یہ ایسا نہیں, بڑا خوبصورت لکھا گیا. نثری تحریر اور ڈرامہ نگاری میں تو آپ کا جواب نہیں, کبھی آپ نثری تحریر اور ڈرامہ نگاری میں تو آپ کا یقیناً جواب نہیں, لیکن کیا آپ نے کبھی شاعری کبھی شوق کیا ہے, کچھ اشعار کہیں, کوئی اشعار سب سے بڑا اپنا جھوٹ بتا دوں. اچھا سوال کیا, بہت اچھا کیا. کہ ہمارا جھوٹ کھلے. ہوا یہ تھا کہ سن 74 میں جب بھٹو صاحب مرحوم کا زمانہ تھا, میں کہیں گئی ہوئی تھی, غالباً عمرے پہ گئی ہوئی. اچھا میں سن رہی تھی کہ امیر خسرو پہ پروگرام ہونے والے ہیں, مگر مجھے یقین نہیں تھا کیونکہ خبریں اڑ رہی. میں عمرے پہ گئی, واپس آئی تو معلوم ہوا کہ سارے پروگرام دیے جا چکے اور بجیا تو کہیں ہے نہیں, سارے خسرو کے پروگرام بانٹے جا چکے. مجھے بڑا غصہ آیا کہ اگر کوئی اور رائٹر تاریخی کہانی کرائے تو بجیا کاسٹیوم پرووائڈ کر رہی ہیں, ہدایات دے رہی ہیں, اور جب امیر خسرو جیسا پروگرام آیا کہ جہاں سے بجیا نے اپنی زندگی ٹیلی ویژن کی شروع کی تھی, اس سے بجیا محروم. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے زبردستی ایک پروگرام کر دیا, شکل بند پھول رہی سرسوں. اور مرحوم احمد بیچارہ پروڈیوسر بجیا میں کروں گا, میں نے کہا کرنا بیٹے, کروا لیا. وہ بھی مشہور ہو گیا, ہماری بھی بڑی دھوم ہو گئی. بیٹا 2-1 گیت تو مجھے پورے ملے, مگر باقی گیتوں کے تھے کہیں 2 مصرے, کہیں بیچ کا آدھا مصرا, مگر اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی. بے شک میں نے مصباح الدین احمد کی تاریخ میرے پاس تھی اور کچھ ہندوستان کی پرانی کتابیں تھیں.
میں نے لوٹا پلٹا، ایک صاحب نے بتایا لالو کھیت میں ایک بزرگ ہے، ان کا نام کچھ تھا لائق فائق، کچھ ایسا نام تھا، جھونپڑی میں رہتے تھے. اس میں بامسمہ لائق فائق. ہاں میں گئی، بزرگ آدمی، ان کو نہ ریڈیو نے پوچھا، نہ دفتر والوں نے پوچھا، نہ نوکری دی، وہ جھونپڑے میں پڑے پڑے مر بھی گئے. اور ایک بکسا پرانا گلا ہوا دنگ آلود سوراخ پڑے ہوئے، اور اس میں کتابیں خسرو کے بارے میں بھری ہوئی. تو آپ کیسے پہنچ گئے ان تک؟ آپ مجھے کسی نے بتایا. واہ. میں گئی اور بیٹا مجھے وہ اچھے بنے مہندی لاون دے رہے، ہریالے بنے مہندی لاون دے رہے، ان میں کہیں کہیں میری شاعری بھی لگ گئی. جہاں مجھے نہیں ملا میں نے پورا کر لیا. اچھا یہ ہے راز جو آپ کہہ رہے ہیں. مگر اللہ کا شکر ہے وہ جو لفظ میں نے جوڑے ہیں وہ نامناسب نہیں تھے، وہ 100% درست تھے. بالکل یقیناً رہے ہوں گے. اور یہ مجھے کنجر مرحومہ نے بات بتائی. بلکہ جنہوں نے کہا امیر خسرو کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ دیکھیں اب آپ کے جو اس میں ایڈیشن ہے تو یقیناً وہ بھی خوش ہو گئے کہ مجھے انڈیا سے EMI والوں کا خط آیا کہ ہم 20 سال سے کام کر رہے تھے، ہم کو اتنے نہیں ملے، آپ کو کہاں سے مل گئے؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ مجھے کہیں سے نہیں ملے، ایک بزرگ سے یہاں کچرا کاغذوں کا مل گیا تھا، ان میں سے کچھ مل گئے. یہ بڑی آپ کی خوش قسمتی ہے آپ کی. یہ مہندی تیری عجب رنگینی خسرو پیا کے من بھاون دے رہے، اچھے بنے مہندی لاون دے رہے، ہریالے بنے مہندی لاون دے رہے. مجھے کنجر مرحومہ نے کہا بدیا آپ کو بالکل صحیح ملا ہے، مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، میں نے بچپن میں سنا یہی تھا. اچھا بمبئی والوں نے خط لکھا کہ ہم 20 سال سے ریسرچ کرے تھے، ہم کو اتنے گانے نہیں ملے، آپ کو کہاں سے مل گئے؟ ہمارے نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دعائیں ہیں. لکھنا بہت مبارک کام ہے، برکت والا کام ہے، لوگوں نے اچھا بھی لکھا ہے. لیکن آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کس راہ پہ وہ چلیں؟ نئے لکھنے والے جو لکھ رہے ہیں اچھے ہیں، اور میرا دن یہ ہے کہ نوجوان نسل آگے آئے. جی ان کا دور ہے، وہ لکھیں. میرے گھر میں جو آتا ہے لڑکا لڑکی میں اس کو گائیڈ ضرور کر دیتی ہوں. مگر میرے یہ بیٹے یہ 2 انگوٹھے ہیں، یہ اب تک گول ہے، یہ چپٹا ہو گیا اور لکیریں جو ہے مٹ گئی. اچھا یہ ہوا تھا کہ یہاں نمائش تھی ایکسپورٹ سینٹر میں، مجھے اور محمد میاں سوبرو گورنر سے دونوں کو بلایا. ہم دونوں آگے پیچھے ہی پہنچے، جو کچھ لڑکے بھاگے ہوئے آئے کہ بھیا ابھی نمائش میں نہیں جائیے. انہوں نے بنائی ہوئی تھی دکان کمپیوٹر کی، آپ پہلے اپنا انگوٹھا لگائیے، ہم آپ کی پوری ہسٹری بتا دیں گے. گورنر صاحب نے لگایا، ان کا لگ گیا، انہوں نے بتا دیا کہاں پیدا ہوئے، کیا ہوا، کیا پڑھا. ہماری باری آئی. اب جب لگایا وہ سمجھے مشین خراب ہو گئی ہے، وہ کمپیوٹر کو ٹھیک کر رہے ہیں، مشینیں دوبارہ لگایا، پھر وہی سیاہی آ گئی، لکیر غائب. مجھے عقل میں آئی، میں نے کہا بیٹا ٹھہر جاؤ، میں 70 سال سے 80 سال سے لکھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے میری لکیریں غائب ہو گئی ہوں. اور وہی ہوا کہ اس انگوٹھے میں لکیریں ہیں، یہاں نہیں. جی ہاں، لکھ لکھ کر. بدیا آپ کی اتنی دلچسپ گفتگو جاری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کاش وقت کی ظاہر ہو اور ہم آپ کی باتیں سنتے رہیں، اور سامعین اس قدر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے آپ کی باتوں سے. لیکن بہرحال ہر پروگرام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. لیکن آپ سے رخصت سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ نئی نسل کو یا ہم سب کو جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستانی قوم کو کوئی خوبصورت سا پیغام، ایسا پیغام دیں. بس میری دعائیں لمحہ جتنی زندگی ہے، جتنی زندگی میں نے گزاری ہے، میں بچوں کے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں. نوجوان نسل ہماری بے مثال ہے. اگر ان میں کوئی کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کے بزرگوں کی نادانیوں کی وجہ سے. بچوں میں کمزوریاں نہیں ہیں، بچے بے مثال ہیں ہمارے، نوجوان خاص طور پہ. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے، کیونکہ اکثر ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نسل نہیں، خراب. غلط. سب بزرگوں کی کمزوریاں ہیں اور بچے متاثر ہوئے ہیں، مگر نوجوان بے مثال ہیں. ملک کی حکومت کی مدد کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ خدا نہ کرے اگر کسی نادان نے اس ملک پر برا وقت لانے کی نادانی کی تو ہماری نوجوان نسل ان کو ٹھکانے لگا دے گی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت گفتگو کا. اور میں
آپ کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں میں آپ سب کی ممنون ہوں. بہت شکریہ. بہت بڑی شکریہ. نوازش. ہمارے ساتھ آج اس گفتگو میں محمد نسیم الدین خان صاحب ماشاء اللہ. اور آہنگ کے ایڈیٹر جناب مومن خان مومن سبحان اللہ. موجود تھے. اور آپ جی میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ کی ماشاء خدمت میں اللہ. حاضر ہوں. اللہ میاں آپ سب کو صحت دے, عمر دے, اطمینان دے, اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو, ریڈیو کے بہت لمبی عمر عطا فرمائے, اس ملک کو قائم و دائم کر دے. آمین. آمین. بجیا آمین. اور آپ کی اس خوبصورت دعاؤں اور یہ اچھی تمناؤں کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے ایک نشست اور ہوگی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. جی بہت شکریہ. سامعین, میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ابھی آپ مختلف شعبوں سے نامور شخصیات کے انٹرویوز پر مبنی پروگرام سن رہے تھے, اجالے میری یادوں کے. پروڈیوسر آغا محمد علی, تدوین و ریکارڈنگ انجینئر فیصل وحید, پیشکش سینٹرل پروڈکشن یونٹ کراچی.